بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی تراویح۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں چوتھے پارے لن پنالو کے 12ویں رکوع سے 5ویں پارے والمحسنات کے 17ویں روح تک تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنے کی ہدایت، جس نے سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ تمام مرد اور عورتیں ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اسی وجہ سے خدا اور رحم یعنی خون کا رشتہ سب کے درمیان مشترک ہے۔ انہی دو بنیادوں پر اسلامی معاشرے کی عمارت قائم ہے۔ یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی۔ اس معاملے میں کسی قسم کی ہیر پھیر اور رد و بدل کو سختی سے منع کیا گیا۔ اس موقع پر یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے نقطہ نظر سے ان کی ماؤں سے نکاح کی اجازت دی۔ عربوں میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس موقع پر 4 تک تعداد کو محدود کر دیا گیا اور یہ شرط لگائی گئی کہ ان کے حقوق کی ادائیگی اور مہر میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وراثت کی تقسیم کے ضابطے کی تفصیل بتائی تاکہ سب کے حقوق متعین ہو جائیں۔ 1. میراث میں صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں، اگرچہ ان کا حصہ مرد کے نصف ہے۔ 2. میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو بھی اسے 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ 3. وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، زرعی ہو یا غیر زرعی، آبائی ہو یا غیر آبائی۔ تمام املاک کو ورثہ میں شرعی طور پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ 4. قریب تر رشتہ داروں کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ وراثت میں ہر ایک کا حصہ متعین کرنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی بنیاد پر ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کون کتنا قریب ہے اور کون دور ہے، نیز یہ احکامات اللہ کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان پر عمل کرے گا اور سب کو حق شرعی کے مطابق دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بیش بہا جنت میں داخل فرمائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی کر کے وراثت سے محروم کرے گا، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا، گویا ان حدود کو توڑے گا، تو اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہ احکامات اس لیے ہیں کہ کوئی طاقتور فریق کمزور کو اس کے حق سے محروم نہ کر سکے اور آپس میں ظلم حق تلفی کے جھگڑوں کو روکا جا سکے۔ اس بات کا اعلان کہ عورت مال وراثت نہیں ہے۔ عربوں میں دستور تھا کہ سوتیلی ماں بیٹے کو ورثے میں مل جاتی تھی، اس سے منع کیا اور یہ بھی بتایا کہ عورتوں کو دیا ہوا مال ان سے واپس لینے کے لیے تنگ نہ کریں۔ پھر ان عورتوں کی تفصیل جن کے ساتھ نکاح ناجائز ہے وہ یہ ہیں: 1. مائیں، نانی، دادی، خواہ سگی ہوں یا سوتیلی۔ 2. بیٹیاں، پوتی، نواسی، پڑ پوتی، سگی ہوں یا سوتیلی۔ 3. بہنیں، خواہ سگی ہوں یا ماں شریک بہن ہو یا باپ شریک بہن، تینوں اس حکم میں یکساں ہیں۔ 4. پھوپھیاں۔ 5. خالائیں۔ 6. بھانجیاں، سگی ہوں یا سوتیلی۔ 8. رضائی مائیں، جن ماؤں کا دودھ پیا ہو۔ 9. دودھ شریک بہن۔ اس امر پر امت بے اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں ہے اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہے، اور وہ تمام رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں رضائی ماں باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو حقیقی رشتوں میں حرام ہیں۔ 10. ساس بھی حرام ہیں۔ 11. سوتیلی بیٹی جس کی ماں کے ساتھ خلوت ہوئی ہو، اگر خلوت نہ ہوئی ہو تو حرام نہیں۔ 12. سگی بہوئیں، پوتے اور نواسوں کی بیویاں حرام ہیں، البتہ لے پالک بیٹے کی بیوی مطلقہ یا بیوہ ہو تو حرام نہیں۔ 13. 2 سگی بہنوں کا ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ 14. بیک وقت بیوی اور اس کی خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس بارے میں اصول یہ ہے کہ ایسی 2 عورتوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جن میں سے کوئی اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسرے سے حرام ہوتا۔ 15. وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں بندی بن کر آئیں۔
ان عورتوں کے ماں سوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ تم ان کے مہر ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ نکاح کا مقصد عصمت و عزت کی حفاظت ہے، نہ کہ محض شہوت رانی ہو۔ نکاح کی شرائط کا بیان اس لیے ہے تاکہ معاشرہ بدکاری، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے پاک رہے۔ یہ بھی واضح کیا کہ اصلاح و ہدایت اور معاشرے کے استحکام و پاکیزگی کے ان احکامات میں اللہ نے وہ سہولیت بھی ملحوظ رکھی ہیں جو لوگوں کی طبعی کمزوری کے پیش نظر ضروری تھیں۔ اس لیے خبردار نفس پرستوں کے بہکاوے میں نہ آ جانا، بے تمہیں پاکیزگی سے ہٹا کر نفس پرستی کے اندھیروں میں بھٹکا دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے کھانے اور ایک دوسرے کا خون بہانے کی ممانعت کی، اور بتایا کہ خدا خود رحیم ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہوں۔ جو لوگ معاشرے میں ظلم و زیادتی کا بیج بوئیں گے وہ سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ البتہ جو لوگ بڑے گناہوں سے، جنہیں عام زبان میں گناہ کبیرہ کہتے ہیں، بچتے رہیں گے، ان کے چھوٹے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے گا۔ فرمایا شریعت میں عورت اور مرد دونوں کے لیے جو حدود اور حقوق متعین کر دیے گئے ہیں، سب کو ان کے اندر رہنا چاہیے۔ ہر ایک اپنی اپنی حد کے اندر کی ہوئی ہر محنت کا اجر خدا کے یہاں پائے گا۔ خاندان اور معاشرے میں سربراہی اور قوامیت کا مقام مرد کو دیا گیا، کیونکہ اپنی پیدائشی صفات، خاندان کی کفالت کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے وہیں اس کے لیے مناسب ہے۔ نیک بیویاں اس کا احترام کریں، اور جن عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو ان کے شوہر انہیں نصیحت کریں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو مناسب تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اختلافات بہت پڑ جائیں تو ایسی صورت میں میاں اور بیوی دونوں خاندانوں میں سے ایک ایک پنچ مقرر کیا جائے جو حالات کی اصلاح کی کوشش کریں۔ خدا نے والدین، اقربا، یتامہ، مساکین، پڑوسی، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، یا عارضی اور وقتی، مسافر اور ماتحت، سب کے حکم پہچاننے اور ادا کرنے کی تاکید کی۔ خدا کو وہی بندے پسند ہیں جو متواضع اور نرم مزاج ہوں۔ وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اکڑنے والے، کنجوس اور کنجوسی کا مشورہ دینے والے ہوں۔ اس طرح وہ بھی پسند نہیں جو خدا کی خوشنودی کے بجائے لوگوں کو دکھانے اور ناموری کے لیے خرچ کریں۔ یاد رکھو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کبھی گھاٹے میں رہنے والے نہیں ہیں۔ ان کے لیے خدا کے یہاں بڑا اجر ہے۔ ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا اظہار کیا جو آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اڑے ہوئے تھے۔ ایمان اور عمل صالح کی راہ نہ خود اختیار کرتے تھے اور نہ دوسروں کو اختیار کرنے دینا چاہتے تھے۔ پھر تنبیہ کی کہ اس آخری رسول کے ذریعے تبلیغ کا حق ادا ہو چکا ہے۔ جو اب بھی نہیں سنیں گے وہ سوچ لیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ سب رسولوں کو ان کی صفوں پر گواہ ٹھہرا کر پوچھے گا کہ تم نے اپنی امتوں کو کیا دعوت دی اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ پھر یہی سوال اس آخری امت کے متعلق آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ کسی کے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ کوئی شخص کوئی بات چھپا سکے گا۔ اس تنبیہ کے بعد خدا کے سب سے بڑے حق، نماز کے بعض آداب و شرائط بتائے۔ یہودیوں کی بعض شرارتوں کا ذکر کیا، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی عادت جن کے دو معنی نکلتے ہوں کہ مسلمان جو مطلب سمجھیں وہ اس سے الٹ مطلب مراد لیں۔ بتایا کہ یہ حرکتیں وہ حسد کے سبب کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ رسول اور آپ کی امت کو کتاب اور حکمت اور عظیم الشان سلطنت عطا فرمائے گا، اور یہ حاسد ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ عرب کے بدو اٹھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما اور 800 سال تک دنیا کی امامت کی۔ یہ طویل حکومت اور سلطنت اسلامی معاشرہ قائم کرنے کا نتیجہ تھا۔ مسلمانوں کو نصیحت کہ جب یہ امانت یہود سے لے کر تمہیں دی جا رہی ہے تو تم ان کی طرح امانت میں خیانت نہ کرنا، بلکہ اس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور ہر حال میں عدل پر قائم رہنا۔ اللہ اور اس کے رسول اور جو تم میں سے حکمراں ہوں ان کی اطاعت کرتے رہنا، اور اگر تم میں اور حکمرانوں میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاملے کو لوٹانا تاکہ جھگڑے کا صحیح فیصلہ ہو سکے اور تمہارا شیرازہ نہ بکھرے۔ منافقین کو ملامت کی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جمع ہونے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے میل جول رکھتے ہیں۔
और इसको अपनी अक्लमंदी समझते हैं, हालांकि उस वक्त तक ईमान मोतबर ही नहीं जब तक वो पूरे तौर पर अपने को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले ना कर दें और हर मामले में उनकी इताअत करने लगें। मुसलमानों को अपनी मुदाफ़ियत और दारुल कुफ्र में घिरे हुए मजलूम मुसलमानों की आज़ादी के लिए जिहाद की ताकीद की और उनको मलामत की जो जिहाद से जी चुराते हैं, मुसलमानों की हिम्मतें पस्त करते हैं और जिहाद के फ़ायदों में तो हिस्सेदार बनते हैं मगर कोई ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं है। मुनाफिकीन की इस हालत पर भी मलामत की कि जब जिहाद का हुक्म नहीं था तो बढ़ चढ़कर जिहाद का मुतालबा करते थे, मगर जब हुक्म आ गया तो इस्लाम के दुश्मनों से ऐसा डरते हैं जैसा खुदा से डरना चाहिए, हालांकि मौत से कोई भी नहीं बच सकता। इसी तरह इस बात को भी नापसंद किया कि फ़ायदा पहुंच जाए तो उसे अल्लाह का करम करार दिया जाए, मगर नुकसान पहुंच जाए तो उसे रसूल और मोमिनों की बेतदबीरी करार दिया जाए, हालांकि खैर और शर सब अल्लाह की तरफ से हैं। हाँ, शर का बड़ा हिस्सा अहले निफाक के आमाल का नतीजा होता है। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि जो तुम्हारी इताअत करने वाले हैं वहीं खुदा की इताअत करने वाले करार पाएंगे, और जो तुम्हारी इताअत से गुरेज करें उनका मामला खुदा के हवाले कर दो, तुम पर उनकी जिम्मेदारी नहीं। इस मौके पर मुनाफिकीन की इस शरारत का भी जिक्र किया कि अगर उनको ख़तरे की कोई खबर पहुंचती है तो सनसनी पैदा करने के लिए उसको फ़ौरन फैला देते हैं। हालांकि सही तरीका ये है कि इसको रसूल या ज़िम्मेदार लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वे गौर करके इसके तदारुक का सामान कर सकें। मुनाफिकीन की इन सारी हरकतों के बावजूद मुसलमानों को हिदायत दी कि मुआशरे के अंदर उनको नक्कू बनाने की कोशिश न की जाए, बल्कि उनके साथ आम मुसलमानों का सही सलूक किया जाए, यानी सलाम व कलाम जारी रखा जाए, ताकि उनके लिए अपनी गलतियों की इस्लाह का मौका बाकी रहे। जिहाद के लिए हर वक्त तैयार रहने का हुक्म दिया गया और ख़तरे की हालत में नमाज पढ़ने का तरीका बताया गया। उन मुसलमानों को तंबीह की गई जो खुले हुए मुनाफिकीन के मामले में भी मुदाहनत बरतते थे, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात मुनाफिकीन की हिमायत करने लग जाते थे। फरमाया, पैगंबर और इस्लाम के ख़िलाफ़ मुनाफिकीन की सरगोशियाँ और सरगर्मियाँ और इस्लाम की राह छोड़कर दूसरी राह इख्तियार करना कोई मामूली जुर्म नहीं है। ये चीज़ अपनी फितरत के लिहाज से शिरक है और शिरक अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा। खुदा के यहाँ झूठी आरजुएं काम आने वाली नहीं, बल्कि ईमान और अमल सालेह काम आने वाला है। आखिर में सख्ती से आगाह किया कि मुनाफिकत इतना बड़ा जुर्म है कि मुनाफिकीन और कुफ्फार दोनों का ठिकाना जहन्नुम है। चौथी तरावीह का बयान ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इसकी बरकतों से हमारे मुल्क और शहर के हालात तब्दील फरमाए, आमीन। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।